لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الضحیٰ. سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے. 1 رکوع 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے دھوپ کے ہونے کی، یا قسم ہے چاشت کے وقت کی. واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے. دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی کہ ضحیٰ کی قسم سورج کے نکلتے وقت کی قسم کہ جب سورج نکلتا ہے، اور رات جب وہ چھا جاتی ہے. سورج کا نکلنا وہ وقت ایسا ہے جو بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، اور رات چھا جائے تو اس میں بھی سکون ہی سکون ہے. اس سورہ کے پس منظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وحی آنا بند ہو گئی، تو اس پہ آپ بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، کیونکہ مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ اے نبی تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 دن تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. تو اس بات پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 وقتوں کی قسم کھائی اور یہ بات سمجھائی کہ وہ وقت جو سورج نکلتا ہے سکون کا وقت ہے، دن روشن ہو جاتا ہے، کام کاج کے لیے ہر بندہ نکل پڑتا ہے. پھر اس کے بعد سکون کے لیے اسے رات کی ضرورت ہے، یعنی کام کے بعد تھوڑا وقفہ اس کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ میں دن بھی کام کروں رات کو بھی کام کروں تو وہ زیادہ کام نہیں کر پائے گا. اگر دن کو کام کرتا ہے پھر تھوڑا وقفہ لے، بریک لے، رات کو سو جائے، انرجی اس کی دوبارہ بحال ہو جائے، تو پھر دوبارہ نئے دن کے ساتھ وہ اٹھتا ہے اور زیادہ کام کرتا ہے. ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھ کو، ربک، تیرے رب نے، وما قلا، اور نہیں قلا وہ بیزار ہوا. ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ وہ بیزار ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا نہیں ہے. اگر یہ وقفہ آیا تو اس میں یہ نہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. یہاں تک کہ قلا کہتے ہیں کسی سے نفرت کرنا، کسی سے بیزار ہو جانا، بغض رکھنا. وما قلا، اور نہیں وہ ناراض ہوا، یعنی تیرا رب تیرے ساتھ ناراض نہیں ہوا کہ اس نے تجھے چھوڑ ہی دیا ہے. وللآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لکا، تیرے لیے، من الاولی، دنیا سے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت تیرے لیے بہتر ہے دنیا سے. ہر لمحہ آنے والے لمحے سے تیرے لیے بہتر ہے، اور ایک حالت دوسری حالت سے بہتر ہے. نبوت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے، اور اسی طرح آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تسلی دی گئی. وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتیک، وہ عطا کرے گا تجھے، یعنی اللہ تعالیٰ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ،
اور ان قریب وہ عطا کرے گا تجھے ربو کا تیرا رب فترضا تو تو راضی ہو جائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، پھر فتح دی اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ دیے جو آپ کے جانثار تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مین ایسی ہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی یا اللہ عطا کرے گا تو فترضا اے نبی تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ علم یجد کا، علم کیا نہیں، یجد کا اس نے پایا تجھے، یتیمن یتیم فآبا تو اس نے جگہ دی۔ علم یجد کا یتیمن فآبا کیا نہیں اس اللہ نے پایا تجھے یتیم اور جگہ دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ فوت ہو گئے، 6 برس کے تھے ماں فوت ہو گئی، 8 برس کے تھے دادا فوت ہو گئے، پھر چچا نے آپ کی کفالت کی، بیٹوں سے بڑھ کے پیار کیا تو فآبا پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی۔ ایک وقت کے بعد آپ کو نبی بنا دیا، نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سید الانبیاء بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا۔ وَوَجَدَ کا اور پایا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ضالن نواقف فہدا پھر ہدایت دی یا راہ دکھائی۔ وَوَجَدَ کا ضالن فہدا اور پایا تجھ کو نواقف پھر ہدایت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواقف پایا کہ عبادت کا طریقہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس طریقے کو یا ایک حق چیز کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غار حرا میں جاتے تھے کہ مجھے وہ ذات مل جائے یا میں وہ عبادت کر سکوں۔ تو فہدا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راہ دکھا دی، نبوت، اور اس راہ کو دکھا دیا جو اللہ کی طرف یا اللہ کا حکم تھا۔ وَوَجَدَ کا اور پایا تجھ کو عائلن تنگ دست فاغنا اور پس غنی کر دیا۔ وَوَجَدَ کا عائلن فاغنا اور پایا تجھ کو تنگ دست پس غنی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست کہ آپ نے اپنا فقر کا خود ذکر کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور فاغنا اس قدر غنی کر دیا کہ جو آپ کی شریک حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، نکاح کے بعد انہوں نے سارا مال آپ کے حوالے کر دیا، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ تو یہاں تک کہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بحرین، یمن، جو سارے وہاں کے خراج تھا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی گنا بھی دیا اور قلبی گنا بھی دیا کہ مال بھی بہت زیادہ، پھر قلبی گنا کہ اس کو خرچ اس طرح کرتے تھے کہ فقر کا ڈر نہیں تھا۔ مالی گنا کے ساتھ قلبی گنا کا ملنا یہ بھی بہت اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ مال تو ہو تو بندہ اس کو خرچ کرنے سے ڈرتا رہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ بس تھا یا رہا یتیم، فَلَا تَقْهَرْ بس نہ تو ان کو ڈانٹ، تقہر یا قہر کر یا سختی کر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بس یتیم سے سختی نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی حالت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو کہ یتیم کا بار بار ذکر ہے کہ اس کے ساتھ سختی نہ کر، یتیم بے سہارا، اور ہر وہ شخص اس میں ہے کہ جو بے سہارا ہے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ بیشک ان آیات کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حکم عام ہے، سب کے لیے ہے کہ بے سہارا کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ اور رہا سائل سوالی، فَلَا تَنْهَرْ پس نہ تو جھڑک۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور رہا سائل اس کو نہ جھڑک۔ جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ علم کا سوال کرے یا مالی سوال کرے، مانگنے والا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے،
اس کو عطا کر دینا ہے. اگر عطا نہیں کرنا تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا اور کہا کہ اس حالت کو یاد کرو اور کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ جس حالت سے گزرتا ہے وہی اس سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ یہ حالت مجھ پہ ایسی تھی. وَأَمَّا اور رہی بِنِعْمَةِ نعمت ربک تیرے رب کی فحدث تو اسے بیان کر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ ربک فحدث اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کر. کہ جو اللہ کی نعمت تجھے دی گئی، جو اللہ کی طرف سے انعامات ملے، جس بندے کو ملے وہ ان کو ذکر کرے. ذکر کیسے کرے؟ کہ ان کا شکر ادا کرے اور ان کو ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت دی ہے وہ اس کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اس کا شکر ادا بھی کرتا ہے. جو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کو یاد کرو فحدث، اور اس کو بیان بھی کرو، اس پر شکر بھی کرو.